خلاصہ کلام کیا ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے کے لیے دین کے ضروری اور بنیادی مسائل کا سیکھنا لازم اور ضروری ہے. تب جا کر اس کو پتہ چلے گا یہ نیکی ہے اور یہ برائی ہے. اور فرائض اور واجبات کا معلوم ہونا تو از حد ضروری ہے کہ دین میں کیا کیا چیزیں فرض ہیں، پھر کیا کیا حرام ہیں، کیا کیا کبیرہ گناہ ہیں، اور مستحبات کیا ہیں. اس لیے کہ مستحبات پر زیادہ ٹوکا نہیں جاتا. اگر کوئی مستحب کام نہیں کرتا اس کو زیادہ ٹوکا نہیں جائے گا. اس پر میں انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن آج کی نشست میں تو ہم نے صرف سفر کے مہینے کی منکر کیا ہیں ان کی وضاحت کرنی ہے. تو خلاصہ گفتگو یہ ہے، حاصل کلام یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے داعی کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کے فرائض اور واجبات کو سیکھے، دین کے مسائل کو سیکھے، حلال اور حرام کو سیکھے، جائز اور ناجائز کو سیکھے، شر اور خیر کو سیکھے، پھر جا کر وہ امر بالمعروف کرے گا، نہی عن المنکر کرے گا. خود معلوم نہیں تو کیا کرے گا؟ امر بالمعروف معروف کیا ہے، کس چیز کا حکم دے گا؟ اسی لیے تو ہمارے مرکز کے اکابرین بارہا یہی بات کہتے ہیں، بارہا یہی بات کہتے ہیں، ہر اجتماع میں ہر بیان میں یہی بات لگتی ہے کہ آپ دین کو سیکھیں. بھائی دین صرف مولویوں کے لیے ہے، دین سب کے لیے ہے، سارے انسانوں کے لیے. اس لیے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ شعبوں کا دین، چونکہ دین کسی ایک شعبے کا نام نہیں ہے. شعبوں کا دین اپنے متعلقہ علماء کے پاس بیٹھ کر سیکھو. اس پر اتنا زور دیا جاتا ہے اکابرین کی طرف سے جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ظاہر ہے جب دین سیکھیں گے تو سکھائیں گے، نیکی کا معلوم ہوگا تو حکم کریں گے، برائی کے بارے میں معلوم ہوگا کہ یہ برائی ہے تو منع کریں گے. اب یہ چیزیں بنیادی اور لازمی اور ضروری ہیں کہ ہم ان کو سیکھیں اور سمجھیں. تو ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ امر بالمعروف میں، نہی عن المنکر میں. یہ بات بھی لازمی اور ضروری ہے، ابتدا اپنے آپ سے ہے، ابتدا اپنے آپ سے ہے. پہلے اپنی اصلاح، پھر گھر والوں کی اصلاح، پھر وہاں سے رفتہ 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 آگے بڑھا جاتا ہے. پہلے اپنی ذات کو لینا ہے، اپنی ذات سے اصلاح کی بنیاد. تو پہلے ایسی محنت کرنا کہ انسان اپنی ذات کو سنوارے، اپنے آپ کو درست کرے. قرآن کریم کی آیت یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ. پہلا نمبر اپنی ذات کا ہے، اپنے آپ کو بچاؤ. وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، بیوی بچوں کو بچاؤ. کس چیز سے؟ نارا، جہنم سے. تو ابتدا گھر سے ہے، ابتدا یہاں سے ہے. تو ابتدا اصول اور ضوابط کے بغیر کبھی مت چلیں. جس معاملے میں اصول اور ضوابط کو ٹھکرائیں گے اس میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو گھر والے نماز نہیں پڑھتے، دین کے ساتھ نہیں جڑتے، رسم و رواج کر رہے ہیں، ان کو کون سمجھائے گا؟ گھر میں رسمیں ہو رہی ہیں، شریعت کے خلاف غیر شرعی رسومات کا ارتکاب ہو رہا ہے، بدعات اور خرافات ہو رہی ہیں، ان کو کون بچائے گا؟ یہ لازمی اور ضروری ہے. اپنے گھر کے اندر اگر فرض کو ترک کیا جا رہا ہے، گھر کے اہل و عیال میں سے کوئی حرام کا ارتکاب کر رہے، اب اس کو بتانا اور سمجھانا یہ محض کوئی مستحب نہیں ہے، فرض ہے، یہ لازمی ہے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت کی ابتدا کہاں سے کی؟ خاندان والوں سے، گھر والوں سے. یہ ہے ابتدا، یہ اصول. یہاں سے لے کر آگے چلیں گے
اس حوالے سے جو اشکال اور اعتراضات آتے ہیں ان پر بھی انشاءاللہ آگے بات کریں گے. تو آج کی اس نشست میں سفر کے مہینے میں جو منکرات ہیں اگر ہم اپنے سامنے وہ ہوتا ہوا دیکھ لیں، آنکھیں بند کر لیں، چھوڑ دیں، ہونے دیں، کرنے دیں، چاہے گھر میں کرتے ہیں باہر کرتے ہیں ٹھیک ہے جانے دیجئے، ایسا نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. ان منکرات سے منع کرنا لازمی اور ضروری ہوگا. اس لیے کہ یہاں جو منکرات ہوتی ہیں بعض حرام درجے کی ہوتی ہیں، شرک کے قریب لے جانے والی رسومات ہیں. تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حصہ ہے کہ جہاں پر آپ منکر دیکھتے ہیں، برائی کا کام دیکھتے ہیں، غلط بات دیکھتے ہیں، شریعت کے خلاف بات دیکھتے ہیں، اس سے منع کرنا ہوگا. منع کرنے کا طریقہ کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، اصول کیا ہے، وہ انشاءاللہ آخر میں اس کا تذکرہ آتا رہے گا. ویسے تو ہم نے اصول دعوت پہ بات کرنی تھی، لیکن جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ سوالات کی اتنی کثرت ہو گئی 5-6 دنوں سے اس سفر کے مہینے کی جو منکرات چلتی ہیں، جس میں نے ضروری سمجھا کہ اس پر بات ہونی چاہیے تاکہ سب تک یہ بات پہنچ جائے کہ سفر کے مہینے کی برائیاں کیا ہیں. تو پھر جا کر پتہ چلے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. امت کی ذمہ داری نے منکر سے منع کرنا بھی ہے، یہ امت کی ذمہ داری ہے. وتنہون عن المنکر، ایسی خیر امت کے دیا، ایسی بہترین امت کے دیا، ایسی اس کو سب سے اشرف اور افضل امت بنا دیا. اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے. اللہ نے آپ کو جو عظمت اور فضیلت دی ہے، اس امت کو اللہ نے جو شان اور رتبہ اور مرتبہ دی ہے اس کو سمجھیے کہ اللہ کے ہاں ہمارا درجہ کیا ہے، ہماری شان کیا ہے، ہماری عظمت کیا ہے، اس کو سمجھنا ہوگا. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ امت کی ذمہ داری میں داخل ہے، جو منکر سے منع کرے، برائی سے روکے. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اسی لیے تو خیر امت کہا کہ برائیوں سے منع بھی کرتے ہیں. جہاں برائی دیکھی اس کو منع کیا، جہاں غلط بات دیکھی، شریعت کے خلاف بات دیکھی، اس سے منع کیا. تو ہر آدمی کی ذمہ داری ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر آدمی نگران ہے اور ہر آدمی سے اس کی رعیت کے بارے میں، جو اس کے ماتحت ان کے بارے میں پوچھو گی، سوال ہوگا. تو گھر میں اگر یہ منکرات ہو رہی ہیں، فیملی میں یہ منکرات ہو رہی ہیں، ان سے منع کرنا ہوگا. یعنی حالات اس وقت ایسے بنے ہوئے ہیں کہ ہر طرف لوگوں میں منکرات کا زور ہے. بدعات اور رسومات ڈیرے جمائی ہوئی ہیں، گھروں میں دہلیز پہ بیٹھی ہوئی ہیں. کہاں سے آئیں، کن لوگوں سے ہمارے اندر منتقل ہو گئیں، کہاں سے ہم نے ان کو لیا، کیوں اتنی ہم کم علمی کا شکار ہیں، کیوں ہم اتنی جہالت کا شکار ہو گئے. مسلمان ہونے کے باوجود، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے باوجود، نمازی ہونے کے باوجود، بار بار حج اور عمروں پہ جانے کے باوجود، واعظ و نصیحت سننے کے باوجود، قرآن کریم کی تلاوت کے باوجود، رسومات ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی، خرافات ہمارے گھروں میں بھری ہوئی ہیں. اتنی رسومات پھیل چکی ہیں، الامان والحفیظ. تو ان رسومات سے امت کو روکنا ہوگا. ابھی میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں نے اس پر بھی آگے بات کرنی ہے کہ ان خرافات کی وجہ سے معاملات خراب ہو رہے ہیں. اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا جائے تو پھر خرابیاں آتی ہیں، مشکلات پیدا ہوتی ہیں، مصائب آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، حالات بگڑتے ہیں. اس لیے کہ ہم نے منکرات سے منع کرنا چھوڑ دیا، نیکی کی طرف لانے کی دعوت دینے کو چھوڑ دیا، مسائل پیدا ہوں گے. اب سفر کا مہینہ چل رہا ہے. سفر لغت کے اعتبار سے اس کا معنی خالی ہونا، اور بھی معنی لکھے ہیں. خالی ہونا، چونکہ سفر کے مہینے میں جو حرمت والے مہینے تھے، جیسے ہی وہ ختم ہوتے تھے تو لوگ، جنگجو لوگ تھے، وہ لڑائیوں کے لیے نکل جاتے تھے، گھر مردوں سے خالی ہو جاتے تھے. اس کو سفر کہہ دیا. زمانہ جاہلیت میں ہی سفر کے مہینے کے حوالے سے لوگوں میں بہت زیادہ خرابیاں پائی جاتی تھی.
سفر کے مہینے کی بہت خرابی ہے انتہائی درجے کی. کوئی کہتا ہے سفر کی نسبت پیٹ کے اندر ایک کیڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہے. میں تشریح میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ دے رہا ہوں، بس وقت تھوڑا ہے. کوئی کہتا تھا سفر کا تعلق جگر کے اندر کچھ کیڑے ہوتے ہیں جن سے یرکان پیدا ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہے. کوئی کہتا تھا پیٹ کے اندر ایک سانپ ہوتا ہے جو بھوک لگنے کی وجہ سے ڈستا ہے تو سفر کا تعلق اس کے ساتھ. یہ بہت مختلف خرافات زمانہ جاہلیت میں لوگوں میں پائی جاتی تھی. آج کے دور میں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، خیر امت کے شرف سے سرفراز ہیں. کیا ہمارے مسلمان سفر کے مہینے کو منحوس نہیں کہتے؟ نہیں کہہ رہے. آپ نے نہیں سنا؟ کتنے لوگ کہتے ہیں سفر، خصوصاً خواتین میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے. سفر کے مہینے کو منحوس کہتے ہیں، منحوس قرار دیتے ہیں کہ یہ منحوس مہینہ ہے. یہ آج والے ہی نہیں کہتے، مشرکین مکہ بھی کہتے تھے. مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے یہ منحوس مہینہ ہے. آئیے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت نقل کی، قال حدثنا محمد بن الحکم قال حدثنا النضر قال اخبرنا اسرائیل قال اخبرنا ابو حسین عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر. فرمایا بیماری کا از خود دوسروں کو لگ جانا، اور دوسری بات فرمائی ولا طیرۃ بدفالیاں لینا، ولا ہامۃ اور ہامہ سے بدشگونی لینا، ولا سفر اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، اس کی کوئی حقیقت نہیں. امام بخاری نے روایت نقل کی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس طرح اور بھی بہت ساری احادیث مختلف محدثین نے نقل کی ہیں. یہ امام مسلم نے جو روایت نقل کی قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا سفر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے خود بہت بیماری کا لگ جانا، از خود کسی کو کوئی بیمار ہے تو اس سے کسی کو بیماری لگ جانا، اور ایسی ہامہ کھوپڑو، یہ جو سر کی کھوپڑی ہوتی ہے اس سے الو کا نکلنا، ولا نوء ولا سفر، اور اسی طرح یہ ستاروں کو دیکھ کر ان کی طرف بارش کی نسبت کرنا، ولا سفر اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سب بے حقیقت باتیں. تو سفر کے مہینے کو منحوس وہ لوگ بھی سمجھتے تھے جو آج ہم نے بھی سمجھا. اللہ کے رسول نے تو اس کا رد کیا، اس کی تردید کی، تو ہم رسول اللہ کے نام لیوا ہم بھی اس کے کہنے لگ جائیں سفر منحوس مہینے، خالی کا مہینے، اس میں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، فلاں ہو جاتا ہے فلاں ہو جاتا ہے. اب باقی جو بدفالی ان میں پائی جاتی تھی الو والی، وہ ان کے ہاں یہ تصور تھا کہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے یا کوئی قتل ہو جاتا ہے تو اس کی کھوپڑی سے الو پیدا ہوتا ہے اور وہ نکل کر آتے اور گھر میں آ کر بیٹھ جاتا اور وہ چیختا چلاتا رہتا ہے، شور مچاتا رہتا اور کہتا ہے میں پیاسا ہوں. تو جب تک اس مقتول کا بدلہ نہیں لیا جاتا وہ بولتا رہتا ہے. یہ ان کے ہاں کہ اس میت کی کھوپڑی سے الو پیدا ہوتا ہے اور وہ نکل کے آگے بیٹھ جاتا ہے. یہ تھا ہامہ. کیا آج مسلمانوں کے اندر یہ تصور نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں میں یہ تصور نہیں ہے کہ میت کی روح گھر میں آ کے بیٹھ جاتی ہے؟ کیا مسلمانوں میں نہیں ہے یہ تصور؟ کہاں سے لیا یہ روحوں کا گھروں میں دوبارہ آنا؟ یہ کہاں سے نکال لیا؟ یہ یہیں سے لیا. وہ کہتے تھے روح الو کی شکل اختیار کر کے آ جاتی ہے. انہوں نے کہا شکل کوئی نہیں اختیار کرتی، ویسے ہی آ جاتی ہے. کبھی وہ جمعرات کو آ جاتی ہے، کبھی جمعے کو آ جاتی ہے، پتہ نہیں کیوں آتی ہے. تو عجیب عجیب باتیں مسلمانوں نے نکال لی ہیں. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. باقی عرب میں اور بھی بہت ساری اس طرح کی بدفالیاں پائی جاتی تھیں. ابھی وقت نہیں ہے، یہ حدیثیں تو سامنے میرے ہیں کہ میں ان پر بات کروں، لیکن ابھی ہم نے صرف سفر کو سامنے رکھ کر اس پر بات کرنی. باقی زمانہ جاہلیت میں جو نحوست والی باتیں پائی جاتی تھیں ان پر پھر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے. اب آپ یہاں پہ دیکھیے، جو لوگ سفر کے مہینے کو منحوس کہتے ہیں، سفر کے مہینے کو برا بالا کہتے ہیں، کہتے ہیں منحوس مہینہ ہے، اس میں شادی نہیں کرنا، اس میں کوئی سفر نہیں کرنا، اس میں کوئی تقریب نہیں کرنی، اس میں کوئی پروگرام نہیں کرنا ورنہ خراب ہو جائے گا سارا نظام، شادی کریں گے تو پوری نہیں اترے گی، سفر منحوس مہینہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ سفر منحوس نہیں ہے، یہ کہنے والے کی بات منحوس ہے، یہ کہنے والے کا یہ جملہ منحوس ہے.
نحوست کس میں؟ بدعمالیوں میں، گناہوں میں، برائیوں میں، شرک میں، بدعات میں۔ شرک آپ کر رہے ہیں، بدعات آپ کر رہے ہیں، خرافات آپ کر رہے ہیں، ان کو منحوس نہیں کہتے، سفر کے مہینے کو منحوس کہہ رہے ہیں۔ جو من گھڑت نظریہ پیش کر دیا وہ منحوس نہیں ہے، سفر کا مہینہ منحوس ہو گیا۔ بہت بڑے افسوس کی بات ہے۔ امام بخاری نے روایت نقل کی ہے، قال حدثنا حمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا زہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالی، سنیے توجہ کیجئے، دل کے کانوں سے سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، مجھے اذیت دیتا ہے، یسب الدہر، کیا اذیت دیتا ہے؟ زمانے کو گالی دیتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي، زمانہ میرے ہاتھ میں ہے، الامر اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو میں اپنے حکم سے عدلتا بدلتا ہوں، زمانہ کوئی منحوس نہیں ہے۔ معلوم ہو جو زمانے کو برا بالا کہتا ہے، جو کہتا ہے سفر کا مہینہ منحوس ہے، وہ اللہ کو گالی دے رہے ہیں۔ خدا کو گالی دینے والا فاسق نہیں، ظالم نہیں ہے، اس کا یہ جملہ منحوس نہیں ہے۔ جو سفر کے مہینے کو برا بالا کہتا ہے کہ یہ منحوس مہینہ ہے، وہ سوچ لے وہ اللہ کو گالی دے رہے ہیں، اور یہ مشرکین کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ نام لیتا ہے رسول اللہ کا، چل رہا ہے مشرکین کے شعبے میں، تو کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس طرح اور بھی بہت ساری روایات ہیں جن کے اندر اسی بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو بندہ زمانے کو برا بالا کہتا ہے وہ اللہ کو گالی دیتا ہے۔ اس لیے زمانے کو برا بالا کہنے سے بچیے، زمانہ برا نہیں ہوتا۔ یہ بخاری کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ برائیوں کی وجہ سے نحوست ہے، گناہوں کی وجہ سے نحوست ہوتی ہے، بدعمالیوں کی وجہ سے نحوست ہوتی ہے۔ گھر میں نماز نہ پڑھیں، قرآن کی تلاوت نہ کریں، ذکر نہ کریں، گھر میں شرک اور خرافات اور بدعات جم رہی ہیں، پیدا ہو رہی ہیں، ڈیرے لگائی ہوئی ہیں، تو گھر میں بے برکتی تو ہوگی، نحوست تو ہوگی۔ تو اپنے اوپر سے بوجھ اٹھا کر آپ اس کو سفر کے مہینے پر ٹھونک دیا، یا کسی مہینے کے ساتھ خاص کر دیا کہ وہ منحوست ہے، ہرگز نہیں۔ زمانے کو عدلنے بدلنے والی ذات اللہ کی ہے۔ پھر وہ کسی مہینے کو برا بالا کہتا ہے، کسی مہینے کو منحوس کہتا ہے، وہ کس کو گالی دے رہے ہیں؟ اللہ کو گالی دے رہے ہیں، جو زمانے کو برا کہتے ہیں۔ اور کبھی کہتے ہیں جی اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شادی کی ترغیب دی ہے کہ جب جوڑ مل جائے، رشتہ مل جائے، فوراً شادی کرنی چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ انتظار کرنی، سفر ذرا نکل جائے، یہ کہاں سے اٹھا کے لے آئے؟ اور آج کل آپ دیکھیے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پورے سفر کے مہینے میں مجھے کوئی شادی دکھائیں۔ آپ اپنے گجرانوالہ شہر میں پورے سفر کے مہینے میں مجھے کوئی شادی کوئی دکھا سکتا ہے؟ یار مجھے تو نکاح کے لیے کسی نے نہیں بلایا، شاید آپ کو کسی نے ولیمے کے لیے بلایا ہو، مجھے تو نہیں پتا سفر کے مہینے میں کوئی شادی کرتا ہے۔ اگر کسی نے کی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں، یا منحوس نہیں سمجھ رہے کہ سفر کے مہینے میں شادی کی تو چلتی نہیں ہے، فلاں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، من گڑت باتیں ہیں۔ اپنے عقیدوں کی اصلاح کیجئے، جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ بنیاد ہے عقیدہ، عقیدے کا ہم نے بیڑا غرق کر دیا، اس لیے منکرات سے منع کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ تو کسی چیز کے اندر کوئی نوست نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا، اس کو یہ بات ذہن میں بھری پڑی تھی کہ بھائی صبح صبح جو بندہ پہلے آئے گا نا تو میرا کام نہیں ہوگا، خصوصاً غلام یا غریب لوگ، کوئی سامنے آ جاتا۔ آج کل یہ تصور لوگوں میں نہیں ہے، بھائی کہیں جا رہے ہیں فلاں بندہ سامنے آ گیا تھا اس لیے کام نہیں ہوا۔ تو وہ ایسے ہوا، غلام بادشاہ کے سامنے صبح صبح کسی کام کے لیے آ گیا، بادشاہ کو غصہ چڑھا، اس نے کہا بھائی لگاؤ اس کو 10 کوڑے اور شام تک اس کو جیل میں رکھ دو۔ یہ صبح صبح منحوس میرے سامنے آ گیا، اب سارے دن میرے کام نہیں ہوں گے، میرے اوپر کوئی خوشحالی نہیں آئے گی۔ بادشاہ نے غلام بیچارے کو جیل کروا دیا کہ میرے منہ کے آگے یہ آیا تھا اس لیے آج کا دن میرا خراب ہو گیا۔ وہ جب غلام بیچارہ جیل سے نکلا رات کو پھر بادشاہ کے پاس آئے، وہ بھی بڑا سمجھدار تھا۔ ان کا بادشاہ سلامت آپ بڑے منحوس آدمی ہیں، بادشاہ سلامت آپ بڑے منحوس آدمی۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ ان کا اللہ کے بندے صبح صبح پہلی ملاقات میری آپ کے ساتھ ہوئی تو اتنے منحوس بندے ہیں کہ سارا دن جیل میں بھی رہنا پڑا، جوتے بھی کھانے پڑے۔ آپ منحوس تھے، آپ کا چہرہ میں نے صبح صبح دیکھا تھا اس لیے مجھے کوڑے لگے۔ بادشاہ نے کہا توبہ، آئندہ یہ نظریہ نہیں رکھوں گا۔ سمجھانے کا یہ بھی ایک طریقہ۔ بدعمالیاں نحوست کا سبب ہے، ان کو ہم نہیں کہتے، سارا زور ہم نے مہینوں پہ ڈال دیا، کسی اور چیز پہ ڈال دیا۔
میں نے کوئی حبشی جا رہا تھا، اس کو ایک جگہ سے شیشہ پڑا ملا، اس نے شیشہ اٹھایا اور اپنی شکل دیکھی، زندگی میں پہلی بار اس نے اپنا چہرہ شیشے میں دیکھا، اس نے دیکھا ناک بڑی لمبی، رنگ بڑا کالا سیاہ، وہ شیشے سے کہا تجھے شرم نہیں آتی کہ مجھے بدنما کر کے دکھاتا ہے؟ پھینک دی اٹھا کے، اسی لیے تو تجھے کسی نے پھینکا۔ تو ہم اپنے گناہوں کو نہیں دیکھتے، بہت کسی اور پہ ڈال دیتے ہیں، یہ سب سے بڑی خرابی ہے، اس سے امت کو نکلنا ہوگا اور بچنا ہوگا۔ اسی طرح ایک روایت پیش کی جاتی ہے، من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، کہ جو سفر کا مہینہ نکلنے کی مجھے خوشخبری دے، میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اور اس کو آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ فیس بک پہ بڑی بڑی دیکھیں گے پوسٹیں، کوئی لوگ تو خود اپنی آڈیو کے اندر اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، کوئی پوسٹ بنا کے شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ روز سفر کے مہینے کی نکلنے کی مجھے خوشخبری دے، میں اس کو جنت کی خوشخبری دے۔ جھوٹ ہے، من گڑت روایت، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ دوسری روایات آپ کے سامنے، اب آپ دیکھیں کفار نحوست کو نسبت کرتے تھے انبیاء کی طرف کہ تمہاری وجہ سے ہمارے ساتھ یہ حالت ہوا۔ قوم صالح نہیں کہتی تھی کہ آپ کی وجہ سے ہمارے اوپر قحط سالی آئی ہے؟ تو آج ہم نے اپنی بدعمالیوں کو چھوڑ دیا اور مشرکین والے افعال کو اپنانا شروع کر دیا۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو چھوڑیے، ان سے بچیے، ساتھ ساتھ اللہ سے مانگیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان خرافات سے بچائے۔ اب دیکھیں نا، مختلف قسم کی لوگوں کے اندر نوستیں پائی جاتی ہیں، جیسے سفر کے مہینے کے حوالے سے، جی اس مہینے میں مختلف قسم کی بلائیں اترتی ہیں، کہتے ہیں پورے سال میں 10 لاکھ بلائیں اترتی ہیں، جن میں صرف 9 لاکھ اور 20,000 سفر کے مہینے میں اترتی ہیں۔ لہذا ان بلاؤں سے بچنے کے لیے خاص نماز بعض بدعتیوں نے گھڑی ہوئی ہے کہ آپ 4 رکعتیں یوں پڑھیں، پہلی میں یہ، دوسری میں یہ، تیسری میں یہ، چوتھی میں یہ، تو آپ بچیں گے، ورنہ آپ بچ نہیں سکتے۔ یہ سب من گڑت باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کہیں پر کہا جاتا ہے اس مہینے میں جنات بہت زیادہ اترتے ہیں، گھروں کے اندر الماریوں میں، پیٹیوں میں، کمرے میں گھس جاتے ہیں، کہ جب یہ مہینہ ختم ہوتا ہے تو بوڑھی عورتیں ڈنڈا لے کر ان چیزوں کی ٹھکائی کرتی ہیں اور آواز لگاتی ہیں، نکل جاؤ اب یہاں سے۔ عجیب عجیب حرکتیں، کہیں پر چاول پکا کے تقسیم کیے جاتے ہیں، کہیں دال پکا کے تقسیم کی جاتی ہے، کہیں مکئی کے دانے پکا کے تقسیم کیے جاتے ہیں تاکہ نحوست ختم ہو جائے۔ یہ مختلف عجیب عجیب لوگوں کے اندر، ہاں جی سفر کا مہینہ ہے، گھر کو تالا نہیں لگانا ورنہ ہمیشہ تالا ہی لگ جانا ہے۔ عجیب عجیب باتیں، میں گن نہیں سکتے اتنی باتیں ہیں۔ اور عام طور پر بھی بدشگونیاں لوگوں میں بہت زیادہ ہیں۔ ایک سرسری طور پر چند ایک بدشگونیاں میں عرض کرتا ہوں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو میں بات کہہ رہا تھا کہ آپ بہترین امت ہیں تو نیکی کو حکم کرتے ہیں، تو برائی سے منع کرنا بھی کیا ہے؟ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، منکر سے منع کرنا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ منکر سے منع کرے، لیکن پہلے سیکھے تو صحیح منکر کیا ہے، برائی کیا ہے، تب منع کرے گا نا، اس لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اب عام طور پر جو باتیں لوگوں میں پائی جاتی ہیں، عام طور پر مثال کے طور پر منہ سے چراغ کو نہیں بجانا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، بھئی رات کو جھاڑو نہیں دینا، یہ مسئلہ ہو جائے گا، رات کو کپڑے نہیں دھونے، فلاں کام ہو جائے گا، جمعے والے دن کپڑے نہیں ہوئے، جمعے والے دن تو ہے صفائی طہارت کے لیے، ہم جمعے والے دن کپڑے دھوئے تو یہ ہو جاتے ہیں۔ یہ عورتوں میں یہ باتیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح کسی بندے کو اگر جھاڑو سے مارا نا، اس کو سوکڑا لگ جانا، کسی کو جھاڑو کسی کے ساتھ ٹچ بھی نہیں کرنا، کسی کو مارنا نہیں ہے۔ اور اسی طرح کوئی بندہ جب سفر پہ نکلا ہے تو پیچھے سے جھاڑو نہیں دینا ورنہ یہ واپس نہیں آئے گا۔ مرغی نے اذان دے دی، ہاں اب گھر میں نحوست آ جائے گی، ذبح کرو اس کو۔ آٹا گھونتے ہوئے اچھل گیا، اب مہمان آئیں گے گھر میں۔ کوئی آدمی جا رہا ہے، پیچھے سے بلا لیا، اب آپ کا کام نہیں ہونا۔ جس بندے کو چمچے سے مار دیا، اس کو بھوک کی بیماری لگ جائے گی، اب اس کی بھوک کبھی ختم نہیں، کھاتا ہی رہے گا۔ پھر میں کہتا ہوں جن کے معدے خراب ہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت، اس کو 2-4 چمچے مار دیا کرو، کھانا ذرا اچھا کھایا کرو۔ اور پھر عام طور پہ چھت پر کب آ کے بیٹھ گیا تو مہمان آئیں گے، جوتے پہ جوتا چڑھ گیا تو اب آپ کہیں سفر میں جائیں گے، آپ کا جوتا جوتے پہ چڑھ گیا، جوتا الٹا ہو گیا، اب آپ پر قرض چڑھ جانے۔ اور اسی طرح ایک بات یہ بھی، جب ہتھیلی میں خارش ہوتی ہے تو مال ملے گا، پاؤں میں خارش ہوتی ہے تو سفر کرنا پڑے گا، بائیں ہتھیلی میں خارش ہوئی تو مال آپ سے خرچ ہو جائے گا، ضائع ہو گیا آپ کا مال۔ آنکھ پھڑک رہی ہے، اب کوئی مصیبت آ جائے گی، آنکھ پھڑک رہی ہے، اب کیا ہوگا، کوئی مصیبت۔ بھائی آنکھ کا پھڑکنا اپنے اعصاب کے علاج کروائیے، بیماری ہے، اس کا مصیبت یا خیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ فلاں جانور اگر بولتا ہے تو موت آ جاتی ہے، صبح کے وقت کتا اگر روتا ہے تو اس علاقے میں بڑی نحوست پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح کتے کے رونے کو بھی وبا کا سبب سمجھا جاتا ہے۔ وہ عورت جس کا بچہ فوت ہوا، اگر دوسری بچوں والی عورت اس کے پاس جائے گی نا تو اب اس کے بچے بھی نہیں بچیں گے، وہ بھی فوت ہوں گے۔
بھائی اس کے بعد اللہ کے رسول نے اسی لیے لا عدوہ جو حدیث میں نے بخاری کی سب سے پہلے پڑھی تھی، کوئی بیماری کسی دوسرے کو نہیں لگتی کسی سے. دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھیں گے تو قرض چڑھ جانے، چارپائی پہ بیٹھ کے پاؤں ہلائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اس طرح عجیب عجیب باتیں لوگوں میں پائی جاتی ہیں. اور بہت آپ کہیں جا رہے ہیں، آگے بلی آ گئی، اب آپ کا کام نہیں ہوگا، واپس آ جائیے. یہ سب من گھڑت رسمیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، فضولیات ہیں، ہندوانہ رسومات ہیں، غیر شرعی رسومات ہیں. ان کا چھوڑنا لازمی اور ضروری. اور یاد رکھیے جو میں نے آج کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، صرف معروف کا حکم کرنا کامیابی کی دلیل نہیں ہے کہ آپ نیکی کا حکم کریں بس اور کچھ نہ کریں. کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کو منع نہ کریں، اس کو نہ سمجھائیں. یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے، یہ شریعت کا اصول نہیں ہے. کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کو منع بھی کرنا ہوگا. یہ بات کہنا جی ہم نے صرف نیکی کا حکم کرنا ہے، برائی سے منع نہیں کرنا. کوئی کچھ بھی کر رہا ہے ہم اس کو کچھ نہیں کہتے، یہ قرآن کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے. آپ نہیں دیکھتے قرآن کریم کا اکثر حصہ مشرکین، منافقین، یہود، نصارہ ان کے رد میں نازل ہوئے، ان کی تردید کر رہے، ٹونک رہے. تو غلطی پر سمجھانا بھی ہوگا، غلطی سے منع کرنا بھی ہوگا، برائی سے منع کرنا بھی ہوگا. یہ آپ نہیں کہہ سکتے صرف امر بالمعروف کر دیے بس، نہیں، نہی عن المنکر بھی لازم. باقی اصول انشاءاللہ اس حوالے سے آگے عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں کو اپنانے کی، خرافات اور رسومات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.